بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے جو ہے مقالہ سادسۃ العشرہ یعنی 16واں مقالہ شروع کرے تھے، اور وہ اس کا عنوان تھا توکل کی حقیقت اور اس کے مقامات۔ تو اسی کے تسلسل میں یہ آگے جو ہے وہ مقالہ جو ہے جاری ہے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بندوں کی روزی اسی کے دست قدرت و کرم میں ہے۔ کبھی وہ مخلوق کے عطیات کے ذریعے پہنچائے گا کہ تم ابتلا یعنی آزمائش، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری آزمائش کے لیے تم کو کبھی فقر و پستی میں مبتلا کر دے گا۔ آیا تم صبر کرتے ہو یا نہیں، اور حد ضرورت پر اکتفا کرتے ہو یا نہیں، یہ اس کی آزمائش ہے۔ یا ریاضت کی حالت میں، یعنی ریاضت کے معنی ہے نفس کو رام کرنا، یعنی اپنے نفس کے اوپر قابو پانا، اس کو مطیع کرنا، یعنی اپنا اطاعت گزار بنانا، یعنی نفس کو ریاضت اور بھوک کی کٹھالی میں پگھلاؤ یہاں تک کہ اس کی طاقت جاتی رہے، اور جو مخمصہ ہے یعنی بھوک وغیرہ کا جو آپ کا خوف ہے، اچھا اور کبھی سوال کے بغیر بطریق کسب و سبب کے معاوضے کے طور پر روزی دے گا۔ کبھی بلا سوال و کسب محض اپنے فضل سے رزق عطا کرتا ہے۔ جب تم کسی واسطے اور سبب کو تلاش نہ کرو بلکہ تمام اسباب سے کٹ کر خود کو بارگاہ خداوندی میں گرا دو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اور اپنے فضل کے درمیان حجاب اٹھا دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اپنے فضل کے درمیان سے جو پردہ ہے، حجاب ہے، وہ اٹھا دے گا۔ اسی مقام کے اوپر شاید اسی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، تقریباً لوگ سنتے رہتے اس کو، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جو ہے تمام آپ کے اسباب سے کٹ کر خود کو بارگاہ خداوندی میں گرا دو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اور اپنے فضل کے درمیان جو پردہ ہے وہ اٹھا دے گا، اور تمہارے حال کے مطابق ہر ضرورت کے وقت بے واسطہ و بے سبب عطا فرمائے گا، اور اپنے فضل سے رزق عطا کرے گا۔ یہ اس طرح ہے جیسے ایک طبیب کا عمل جس کا وجود ہی اپنا نہ ہو اسے وجود کا، اب یہاں پہ ایک شعر کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ جس کا وجود ہی اپنا نہ ہو اسے وجود کا دعویٰ کرنا عقل مندی نہیں ہوتی۔ جس کا وجود ہی اپنا نہیں ہے انہیں اپنے وجود کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جو ہے اس کا دعویٰ کر، تو تو فانی ہے، تو تو فنا ہونے والا ہے، تو اپنے وجود کا دعویٰ کیوں کرتا؟ جس کا وجود دائم و قائم ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کا دعویٰ کرنا وہ زیادہ اچھا ہے۔ عقل مندی کی بھی بات وہی ہے
رہنے والے کی بات کرو، جانے والے کی بات مت کرو، بلکہ اس طرح کہو کہ افعال بندگان یعنی بندوں کے کام مخلوق خدا ہے۔ افعال بندگان مخلوق خدا ہے، یعنی بندے کا کام وہ مخلوق ہے، وہ خدا کی مخلوق ہے، اور بندوں کا کسب میں دخل ہے، یعنی محنت میں بندے کا دخل ہے، نتیجہ اللہ کی طرف۔ محنت کرنا میرا کام ہے۔ حدیث شریف ہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ السعی منی و اتمام من اللہ، کہ کوشش میری، پورا کرنا اللہ کے ہاتھ۔ جیسا کہ ثواب و عقاب کے سلسلے میں بیان ہونے والی احادیث سے واضح ہے۔ اب بندوں کے افعال کے بارے میں اہل سنت کا کیا مسلک ہے؟ تو یہ اہل سنت بولے تو یہ یہاں رک مت جاؤ بریلوی یہ بول کے، نہیں، اہل سنت یہ بولے تو یعنی تابعین وغیرہ وہ اکابر جو ہے جو سنت پہ اور اجماع امت کے اوپر چلتے تھے۔ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے جو جبر و قدر کے درمیان ہے۔ معلم عارفین امام ناطق بالحق ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام وعلی آبائہ الکرام التحیۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لا جبر ولا قدر ولیکن امر بین امرین، کہ نہ جبر ہے نہ قدر، بلکہ معاملہ ان کے درمیان میں ہے۔ اب یہ جبر قدر کیا ہے؟ یہ اس زمانے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں علماء کا معیار کیا تھا ہوگا اس دور کے؟ اس دور کے علماء کرام میں دو فرقے ہو گئے تھے۔ ایک فرقہ اپنے آپ کو جبریہ بولتا تھا، ایک فرقہ اپنے آپ کو قدریہ بولتا تھا، یعنی ایک بولتا تھا کہ میں مجبور ہوں، ایک بولتا تھا کہ میں مختار ہوں، اور دونوں کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل تھے۔ دونوں اپنے اپنے دلائل کے اوپر بہت شدت سے قائم تھے۔ تو یعنی جو جبریہ ہے ان کا یہ کہ بھئی بندہ محض ایک کٹ پتلی ہے، بندے کے پاس کیا ہے؟ نہ پیدا اپنی مرضی سے ہوتا، نہ جیتا اپنی مرضی سے، نہ مرتا اپنی مرضی سے۔ جب اس کی مرضی سے کچھ ہو ہی نہیں سا تو میں تو مجبور ہوں، تو جبریہ ہو گیا۔ اب ایک قدریہ تھا، وہ لوگ بولتے کہ بھئی چونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس لیے میں سب کچھ ہوں، میرا خالق اللہ ہے تو میرے پاس کیا چیز کی کمی ہے؟ تو وہ مختار ہو گیا، ایک مجبور ہو گیا، ایک مختار۔ اب یہ دونوں کا مسئلہ اتنا شدت سے پکڑا، یہ مسئلہ گیا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اس پہ آپ فرمائیں کہ نہ جبر ہے نہ قدر ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کے معاملے میں انسانیت ہے، یعنی انسان آدھا مجبور ہے آدھا مختار ہے، نہ پورا مجبور ہے نہ پورا مختار ہے۔ اب اس کی دلیل میں اس کتاب یہاں پہ تو نہیں ہے، مگر میں جو پورا دوسری کتابوں میں دیکھا کہ امام جعفر صادق فرمائے کہ اپنا ایک پیر اٹھاؤ، ایک اٹھائے دوسرا اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتے تو بولے اتنے ہی مجبور ہے اتنے ہی مختار ہے، اتنے مجبور ہے اتنے مختار ہے۔ تو اس کا یہ کہ مطلب اب اس کو مزید میں اپنی زبان سے تشریح کر رہا ہوں آپ کو، کہ اس میں یہ ہے کہ محنت کرنا، محنت کر کے مزدوری کمانا، مزدوری سے غلہ خریدنا، گھر لانا، پکانا، پلیٹ میں رکھنا، اس کو ہاتھ سے لینا، منہ میں ڈالنا، چبانا، یہاں تک آپ مختار ہیں۔ اندر جانے کے بعد میں وہ خون بنتا یا زہر بنتا وہ مجبور ہے آپ،
کہ وہ جانے کے بعد میں پیٹ میں غذا بنتی یا آپ کے صحت کے لیے یا آپ کی موت کے لیے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ تو اسی طریقے سے شادی کرنا، پسند سے دیکھنا، پسند کی لڑکی کو پسند کرنا، اپنی خواہش کے حساب سے معاملات سب کر لینا، نکاح کرنا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، یہاں تک آپ مختار ہیں۔ بچہ ہونا نہیں ہونا آپ، اولاد ہونا وہ آپ کے اختیار ہے۔ جتنا اختیار آپ کا ہے وہ یہ حد تک ہے، نتیجہ وہ آپ اختیار میں۔ تو کسی بھی عمل کا، تو اسی طریقے سے کسب آپ کے کسب مخلوق ہے، تو کسب آپ کر سکتے ہیں۔ اب جس چیز میں آپ کا کسب کا دخل نہیں ہے، وہ صرف اس کے فضل و کرم کا دخل ہے، وہاں آپ مجبور ہیں۔ اب صرف اس کا فضل و کرم چاہیے ہو۔ آپ اپنی محنت جتنی کر سکتا تھا کر لیے، اس کے بعد میں نتیجہ اللہ سبحانہ ہو۔ تو اسی لیے حدیث شریف سے یہ کہ السعی منی و اتمام من اللہ، کہ کوشش میری، پورا کرنا اللہ کا۔ اب اس کلام کی تحقیق میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشیاء کو، یعنی چیزوں کو دو طرح پیدا فرماتا ہے، با اسباب، بلا اسباب۔ جو پیدا فرماتا ہے دو سبب سے، ایک بغیر سبب کے پیدا کرتا اور ایک سبب کے ساتھ پیدا کرتا۔ ان کو اسباب عادی کہتے ہیں، یعنی جنرل ریزننگز کہہ سکتے ہیں۔ مثلا آگ، حرارت دینے کے لیے آگ کا کام کیا ہے؟ گرمی پیدا کرنا۔ جو مریض پر مہربان بھی ہو اور مریض کا رفیق اور دوست بھی ہو۔ اچھا، آگ حرارت دینے کے لیے اللہ اللہ اکبر اللہ۔ اچھا، جو مریض پر مہربان بھی ہو اور مریض کا رفیق اور دوست بھی ہو، یہ انعام و اکرام تمہاری حمایت اور ما سوا اس کے علاوہ کی طرف میلان سے بچانے کے لیے ہے، اور وہ تمہیں مسلسل اور بالدوام، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا فضل و کرم سے راضی کر دے گا۔ تو اس وقت تمہارا دل ہر ارادہ و خواہش، لذت نفس اور خدا کے سوا محبوب و مطلوب سے منقطع ہو جائے گا۔ اب جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، تو اس وقت تمہارا دل ہر ارادہ و خواہش، لذت نفس اور خدا کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی محبوب یا کوئی مطلوب ہو سکتا نہیں، اس سے آپ بالکل منقطع کٹ جائے گا، اور دل میں اس کے ارادے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ جب وہ تمہارے لیے ضروری روزی پہنچانا چاہے گا، جب تمہارے لیے ضروری روزی پہنچانا چاہے گا جو مخلوق سے کسی اور کا رزق نہیں ہے، تو وہ اس کی خواہش تمہارے دل میں پیدا فرما دے گا اور اسے تمہارے طرف چلائے گا، لے آئے گا اور ضرورت کے وقت پہنچا دے گا۔ پھر وہ تمہیں شکر کی توفیق دے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے کی وہ توفیق بھی عطا کرے گا، اور بتائے گا کہ وہی روزی رساں ہے، کہ دیکھو روزی میں دینے والا ہوں، ہاں تم لاکھ کوشش کر لو، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اصل دینے والا، اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہوتا کہ
اسباب کے ذریعے، مثال کے طور پہ علاج، بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر گولی دیا، طبیعت اچھی ہوئی، تو اب آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر کی دوا سبب ہے اور اس سبب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اب آپ کا ڈاکٹر شفا دینے والا نہیں ہوا۔ ظاہر میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی دوا سے شفا ہوئی، نہیں، وہ سبب بنا۔ ڈاکٹر اور ڈاکٹر کی دوا آپ کی شفا کے لیے سبب بنا، اور شفا دینا اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں تھا۔ تو اسی طریقے سے ہر چیز جو ہے ظاہر میں بہت سارے جو انسانی زندگی میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس کا تعلق اسباب سے ہوتا ہے، مگر اب ہم لوگ کیا ہے نادانی میں بعض وقت اسباب کی حد تک ہی رک جاتے ہیں اور سمجھتے کہ اسی وجہ سے یہ ہوا، تو وہاں ذرا ہر ایمان میں نقص ہوتا، گڑبڑی نہیں، تھوڑی گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ ایمان والا خلق جو ہے نظر اللہ کی طرف رکھتا، نظر اللہ کی طرف رکھتا، میں پریشان حال ہے، انہوں میری مدد کرے تو میں ظاہر میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، مگر اس کا اصل دینے والا اللہ کو سمجھوں گا۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان کو توفیق نہیں ہوتے تو میری مدد نہیں کرتے۔ ظاہر میں شکریہ بولوں گا مگر میں ان کو مسبب نہیں سمجھوں گا، میں ان کو سبب سمجھوں گا۔ تو یہ ایمان کا چھوٹے بہت ہی گہری باتیں ہیں، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم لوگ کیا ہے کہ بعض وقت یہیں آ کے رک جاتے ہیں۔ نہیں، ہر چیز کی قدرت خدا کے پاس۔ کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک کرو، میرے کو اچھا کھانا کھلاؤ، میرے ساتھ اچھی ضیافت کرو، میرے ساتھ میری مدد کرو، میری ہمدردی کرو، سب بے شک شکر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، مگر اصل شکر میں خدا کا ادا کروں گا، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی طرف جو ہے کبھی بھی تو ہر معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ ظاہر میں بے شک سب اسباب ہے، وہ اسباب کی دنیا ہے، وہ اس کی مثال ایسی ہے، پوری نعمت آپ کو، ایمان کی تمام دولت آپ کو عطا کرا محمد رسول اللہ کے ذریعے، قرآن دیا، اپنی پہچان دیا، اپنی رحمت کا ذخیرہ، بولا کہ رحمت للعالمین، مگر بولا میں خدا میرے کو بولنا، ارے انہوں اتنا دے دیا ان کو میں بول دوں، کیونکہ ان کو میں دیا، ان کو میں دیا۔ اسی لیے سرکار بھی یہ فرمائے کہ وہ اللہ موتی و انا خاصی، کہ عطا کرتا اللہ ہے اور تقسیم میں کرتا۔ تو کبھی بھی مسبب کی طرف سے نظر نہیں ہٹنا ہماری، ہر وقت بیماری ہے اسی کی طرف توجہ، شفا ہے اسی کی طرف توجہ۔ اور اس بارے میں بارہا میں آپ کو پیارے پیر سرکار کا وہ واقعہ سنایا، اور میں سمجھتا ہوں کئی سو مرتبہ اس کا ذکر کر چکا ہوں، اور مگر پھر بھی کیونکہ بات اچھی ہے تو پھر ایک مرتبہ اسی بات کا تذکرہ کروں گا کہ پیران پیر سرکار بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ کے بولا حضور وہ جو آپ کا سامان لے کے جو کشتی آ رہی تھی وہ کشتی ڈوب گئی۔ بولے الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کے بولا کہ نہیں حضور وہ اطلاع غلط تھی، وہ جو کشتی ڈوبے وہ دوسروں کی تھی، آپ کی کشتی صحیح سلامت۔ الحمدللہ، نقصان پہ بھی الحمدللہ، نفع پہ بھی الحمدللہ۔ بولے جب تم میرے کو نقصان کی اطلاع دیے تو میں دیکھا کہ نقصان کے غم سے کیا میں اللہ سے دور تھا؟ کیا نقصان کے غم کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوا؟ نہیں، اس کی یاد میں کمی نہیں ہوئی، اس کا خیال میری نظر، اس کا خیال میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ جب خوشی کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہوا، نہیں۔ یہ ہے صحیح طریقہ کہ غم ہو یا خوشی ہو، آپ سے تعلق میں کمی نہیں ہوگی، آپ سے تعلق میں
کمی نہیں ہوں گی۔ تو یہ بندگی کا طریقہ سکھایا پیران پیر کہ بندہ اپنے رب سے ہر حال میں راضی رہنا۔ اب اس کے امتحان ہیں، اب وہی اصل امتحان ہے، اب وہی صبر ہے۔ ابھی جیسا پتا ہے کہ کبھی آدمی کو تکلیف دے کے آزماتا ہے، کبھی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ابتلا ہے، مبتلا کر دیتا ہے اس میں۔ اب دیکھتا ہے کہ بندوں کی مصیبت کے وقت میں میرے کو یاد کرتے نہیں کرتے۔ اب ایسے وقت میں اگر خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر بہت پیچھے ہو جاتے، بہت پیچھے چلے جانا پڑتا، پھر نئی کوشش شروع کرنا پڑتا۔ تو یہ یاد رکھو کہ بھئی میری زندگی میں خدا وند کریم کی محبت، اس کی یاد سے بڑی دولت ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کی یاد سے بڑی دولت کوئی نہیں ہوتی۔ کسی حال میں رہن دو، اس کی یاد سے غافل نہیں۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا او اشد ذکر من آبائکم۔ بولے دیکھو اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے باپ دادا کے ذکر سے زیادہ کرو۔ شدت کے ساتھ بولا کہ اس سے زیادہ کرو، باپ دادا کا ذکر کرو، اجازت دیا، مگر میرے ذکر سے زیادہ نہیں۔ میرا ذکر سب سے مقدم ہے، میرا ذکر زیادہ کرو۔ پھر کیسا کرو؟ بولو خیام میں کرو، قاعدے میں کرو، رکوع میں کرو، حتیٰ کہ تم اپنی بستر کی کروٹوں پہ میرا ذکر کرو۔ اسی لیے کہ پتہ نہیں کس لمحہ تمہاری سانس چلے گئے اور تم میرے ذکر سے غافل رہے تو بڑا امتحان کا وقت ہو جائے گا نا۔ میں دنیا سے ایسا جاؤں جب تم میرے کو یاد ہی نہیں رہا، ایسا مت کر لو۔ تو اسی لیے وہ طریقہ ہے کہ لوگ بیمار ہوئے تو لوگ جا کے قرآن شریف پڑھتے، یاسین شریف پڑھتے، کلمہ پڑھتے رہتے، تاکہ انہیں بھول گئے تو یاد دلا دو کہ آخری وقت میں ان کو جو ہے اپنے اللہ۔ حتیٰ کہ حکم یہ ہے کہ جب آپ مردے کو دفن کر دیتے تو بولے دفن کرنے کے بعد میں بولے کہ کلمہ پڑھو۔ وہ فاتحہ واتحہ پڑھتے بولتے کہ قل لا الہ الا اللہ محمد، یعنی بولو، مردے کو بولو کہ بولو تم لا الہ الا اللہ، کیونکہ اگر وہ خدا نہ کرے اعمال کی کسی کوتاہی کی وجہ سے اگر بھول بھی گیا تو کم سے کم تمہارے وہاں رہنے کی برکت سے تم اس کو یاد دلا دو۔ تو یہ دولت ہے ہماری، سب سے بڑی دولت ہماری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد۔ روزی اچھا، اور وہ روزی دہندہ ہے، بس تم اس وقت شکر بجا لاؤ گے اس نعمت کا، علم و عرفان حاصل کر لو گے تو مخلوق سے زیادہ خارج اور لوگوں پر اعتقاد اور ان سے اختلاط سے زیادہ دور، اور باطن کو غیر حق سے بالکل خالی کر دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ بولے جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اس کی نعمت کا علم و عرفان حاصل کر لو گے۔ جب تم علم و عرفان یعنی اللہ تعالیٰ کی دوستی سمجھ میں آ جائے گی، تمہارے اس کی معرفت تمہارے سمجھ میں آ جائے گی، تو مخلوق سے دور ہو جاؤ گے، لوگوں پر اعتقاد اور ان سے اختلاط، لوگوں کے اوپر بھروسہ کرنا یا ان سے میل جول رکھنے سے زیادہ دور ہو جاؤ گے، باطن کو غیر حق سے بالکل خالص کر دو گے، یعنی آپ جو آپ کا باطن ہے اس کو اللہ کے غیر سے بالکل پاک کر دو۔ پھر جب تمہارا علم و یقین قوی، شرح صدر حاصل اور دل روشن ہوگا، اور بارگاہ رب العزت میں قرب و مرتبہ یعنی اس کے تمہارے کو خود نصیب ہوگا، اور پھر اس بارگاہ سے تم کو ایک مرتبہ نصیب ہوگا۔ تو کیا مطلب ہے کہ جو کہ انقطاع ماسوا کو لازم اور علم یقین اور معرفت کے نور کا نتیجہ ہے۔ انقطاع ماسوا یعنی اللہ کے سوا ہر چیز کو ڈسکارڈ کرو، ہر چیز کو مائنس کرتے جاؤ، ہر چیز کو مائنس کرو، اور صرف اسی کے ذات کے اوپر بھروسہ رکھو، یقین کر لو، تو پھر تم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا تم کو نور عطا ہوگا۔ اس کی بارگاہ کے اسرار کی حفاظت میں امانت کو تقویت مل جائے گی۔ اب تم جب اس منزل پہ آ جائے گے تو اس کی بارگاہ کے جو راز ہیں، اب تم کو اس کی حفاظت کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ واہ اتنا بڑا خزانہ ہے، میں کیسا بتاؤں لوگوں کے سامنے۔
اسی لیے دیکھو دنیا بڑی آسان باتیں ہیں. انسان کے گھر میں دولت زیادہ ہوئی، اگر انہیں لا لیا، گھر میں آ گئے 20-25 لاکھ 50 لاکھ، تو پہلا کوشش یہ کرتا کہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھے، جیسے چھپی ہوئی جگہ چھپا کے رکھ دے، اس پہ کسی کی نظر نہ پڑے، ہے نا. اسی طریقے سے اللہ کی محبت کو بھی اللہ والے اسی طریقے سے چھپا کر رکھتے. یہ دولت ہے، میں اس کی نمائش کروں کیا؟ نہیں ہوتی. کیونکہ ارے بھائی عقل کی بات ہے کہ گھر میں ہیرے موتی رہے تو اب نمائش نہیں کرتے، چوری کا خوف ہوتا، ہمیشہ ہیبت تاری ہوتی کہ کب چوری ہو جاتا، کہ کب گھر وہ ہو جائے گا. تو احتیاط کی جگہ رکھے تو نیند بھی اچھی آتی ہے. تو اللہ کے رازدار اللہ کے رازوں کو اسی طریقے سے چھپا کے رکھتے ہیں. اب جب اللہ چاہتا ہے تو وہ اظہار ہوتا، مگر انہوں اپنے سے اظہار نہیں کر سکتے. اگر انہوں اپنے سے اظہار کرے تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تو اسرار کی حفاظت میں امانت کو تقویت مل جائے گی. تو تمہیں قبل اس وقت جتا دیا جائے گا کہ تمہارا حصہ کب ملے گا. یہ تمہاری عزت و عظمت اور اس کے فضل و احسان اور ہدایت کے پیش و نظر ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے، جب انہوں نے صبر کیا استقامت کے راستے پر چلتے ہوئے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہوئے. اور فرمایا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستہ دکھائیں گے. جو ہمارے راہ میں کوشش کی ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیں گے. اور مزید فرمایا، اللہ سے ڈرو. یہ قرآن کی آیتوں کی نقل کر رہے ہیں آپ، یہ قرآن آیات کی ترجمہ ہے. اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں احکام سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ اچھی بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، اللہ کی پسند کی باتیں کون سی ہے، اللہ کی ناپسند کی باتیں کون سی ہیں. تم اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس پہ چلو. اس کے بعد نظام تکوین تمہارے سپرد کر دیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ تمہیں بطور کرامت و خرق عادت کائنات کے پیدا کرنے اور جہاں میں تصرف کا اختیار حاصل ہوگا. تو نظام تکوین تمہارے سپرد کر دیا جائے گا. اب اس مقام کے اوپر کیا مطلب؟ اب وہاں پر وہ بات صادق ہو جاتی ہے کہ جب بولتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ حکم دیتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب جب سب آپ بن گئے تو انہیں کہاں رہا؟ تو یہ مقام کے اوپر ہم ان کو نظام تکوین سپرد کر دیتے ہیں. اب انہوں حکم کر سکتے، اب انہوں حکم لگا سکتے یہ ہونا یا نہیں ہونا. کیوں؟ اب اس کی اجازت مل گئی ان کو. اپنے سے نہیں بول رہے، اپنے سے نہیں کرتے اپنے ان کا. اب کیونکہ نفس کا کوئی دخل نہیں ہے، نفس کا کوئی دخل نہیں ہے. وہاں جو بھی حکم ہوتا ہے وہ دیکھیے، ایک جو وحی ہوتی ہے جس کو ہم وحی بولتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کی حد تک مخصوص ہے کہ کیونکہ اس میں ایک فرشتہ ہوتا ہے وحی کے ذریعے. جیسے قرآن شریف پوری وحی کے ذریعے ہے. اب قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی ہے جو حدیث ہے، وہ بھی وحی الہی ہے. حدیث بھی وحی الہی ہے. کیسا؟ قرآن دلیل ہے. قرآن فرماتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا،
اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا جب تک کہ میں ان پہ وحی نازل نہیں کرتا. اسی لیے منکر حدیث بھی کافر ہوتا. کیوں کہ اب صرف فرق کیا ہوا کہ قرآن کی حدیث میں جبرائیل علیہ السلام بیچ میں ہے اور غیر جبرائیل کی جو ہے وہ بھی وہی ہے. قرآن بولا میرا نبی بغیر میری مرضی کے بات اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے جب تک میں ان کے اوپر وحی نازل نہیں کرتا. تو اب رسول کریم کا ہر حکم ایسا کرو ایسا مت کرو یہ تمام جو ہے یہ وحی الہی ہے. حضور کا ایک ایک جملہ تو وحی الہی. اب یہ وحی نبی کی حد تک منقطع نہیں ہوتی. یہ وحی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. مگر اب وہاں پر ہے کہ نبی کے پاس فرشتے کا آنا یا نبی کا اللہ سے کلام کرنا یہ ثابت ہے. اب ولی کے بارے میں یہ ثابت نہیں مگر اس کو بھی وحی نازل ہوتی ہے تو اس کو الہام بولتے ہیں. وہی ہے وہ مگر اب یہاں پہ وہی لفظ بدل گیا الہام ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قلب کے اوپر وہ باتیں اتارتا تو انہوں اس کی یقین کے اوپر وہ بات بولتے کہ یہ ایسا ہے. جیسے بہت سارے درود شریف درود ہے بہت سارے پیران کرام کے بتائے ہوئے درود ہے یہ لوگ اپنے الہام کے ذریعے آپ کو بتائے. اب آپ کو بول دیں کہ بھئی یہ کام ایسا ہوگا یہ کام نہیں ہوگا یہ کام اس طریقے سے وہ الہام کے ذریعے وہ اپنے نفس کے ذریعے نہیں کرتے کہ جب ان پہ الہام نازل ہوتا ہے تو اس حکم سے جو ہے. اب جیسے حضور غریب نواز ہندوستان تشریف لائے اپنی مرضی سے تو وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ عقل ساتھی نہیں دے سکتی کہ بھئی میں ایک 4 فقیروں کو لے کے بغیر ہتھیار کے بغیر کسی جہاد کی تربیت کے بغیر کسی جنگی جو صلاحیتوں کے میں کیسا ایک کفرستان میں چلے جاؤں گا. مگر چونکہ الہام تھا تو اس کی بات پہ بھروسہ تھا آ گئے. بولنے والا اللہ تھا حکم اس کی طرف سے آیا اے میرے دوست چلے جاؤ. ماشاء اللہ ورنگل میں آ گئے وہ کفرستان میں آج بھی وہ دیہات ہے وہ اس زمانے میں کیا تھا ہوں گا. تو یہ تمام چیزیں جو اللہ کی ہوتی ہیں یہ الہام کے ذریعے ہوتی ہیں کہ جب ان پہ قلب پہ جو الہام جب نازل ہوتا ہے تو اس کے اوپر یقین کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے ان کو. تو اب چونکہ فرق وحی میں الہام میں یہ ہے کہ ولی جو ہے کسی کبھی فرشتے کو کبھی دیکھتا کبھی نہیں دیکھتا. اس کو ایک نور سے جو ہے اس بات کو سمجھ سکتا کبھی کبھی نظر بھی آ جاتا. مگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو ہے کہ وہ معاملہ یقین کامل کی حد تک ہے اور وہی ولی کے پاس کچھ شک رہتا کہ کبھی اس کا نفس بیچ میں آ کے اس لیے ہوتا کہ دیکھیے ایک اجتہاد ہوتا ایک الہام ہوتا. اجتہاد کس کے لیے ہے؟ علماء کرام کے لیے. علماء کرام اجتہاد کرتے ہیں. کیسا؟ اب ایک مسئلہ آ گیا دنیا میں نیا مسئلہ اب اس کی جو ہے آپ کے پاس کوئی اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی فتویٰ کوئی فقہ پہلے لوگوں کا علم نہیں ہے تو اب انہوں کیا کرتے کہ اپنے علم کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام چیزوں کو رکھ کے کوشش کرتے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ نکل سکتا. تو وہ کوشش کر کے بولتے کہ یہ مسئلے کا ایسا حل ہو سکتا. تو یہ ہوا اجتہاد. اب اس میں اجتہاد کرنے والے پہ ثواب ہے. کیا ہے؟ ثواب ہے. ثواب اس لیے نہیں ہے کہ انہوں اجتہاد کرے ثواب اس لیے ہے کہ انہوں نے نیک نیتی سے اللہ اور اس کے رسول کے قانون میں کوئی مدد کرنے کی غرض سے اپنے علم اپنے عقل اپنے ادراک کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کوشش کرے تو وہ کوشش کا ثواب ہے. مگر اجتہاد میں 90% غلطی کا شک ہے 10% صحت کا ہے. اجتہاد میں 90% غلطی کا شک ہے صرف 10% صحت. کیوں کہ اجتہاد کا پورا دار و مدار نفس کے اوپر ہے. میرا علم میرا فتویٰ میرا مطالعہ یہ تمام چیز میں میری علم کی تو نفس کا معاملہ ہے. تو اس میں ڈاؤٹ 90% ہے. ثواب ہے مگر 90% ڈاؤٹ ہے.
اب ایک اولیاء اللہ جو کرتے ہیں وہ الہام ہوتا ہے، علماء جو کرتے ہیں وہ اجتہاد ہوتا ہے، اولیاء اللہ ہے جو الہام ہوتا ہے، انہوں بولتے جب آؤ یہ کام کرو۔ الہام میں 90% صحت ہے، 10% ڈاؤٹ ہے۔ کیوں؟ بشری تقاضے کے حساب سے صرف 10% نفس کا معاملہ رکھا گیا، کیونکہ انہوں اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، انہوں خدا کے حکم سے بات کرتے ہیں، ان کے نفس سے نہیں معاملہ ہو رہا، انہوں خدا کی حکم سے، خدا کی طرف سے جو ان کو حکم ہوتا ہے اس کو عمل میں لاتے ہوئے انہوں بولتے کہ یہ کام ایسا کر لو۔ تو یہ فرق ہوتا ہے اجتہاد اور الہام میں۔ تو اب یہ اولیاء اللہ کے جو احکامات ہیں وہ تمام کے اصل کیا ہے؟ الہام ہے۔ علماء کے احکام کا اصل کیا ہے؟ اجتہاد ہے۔ تو اب دونوں میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے کہ اجتہاد کا معاملہ نفس سے تعلق رکھتا ہے اور الہام کا معاملہ نور سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، اور تم شک و شبہ کی آمیزش کے بغیر، اب جب تم تکوین تمہارے سپرد کیا جائیں گا، نظام حکومت تمہارے حوالے کر دی جائیں گی، جاؤ حکم لگاؤ، تم کو اختیار دے دیے کیونکہ تم ہمارے دوست ہے، اب تم دوست کو ہم اتھرائزیشن دے دیے، جاؤ جو چاہے کرو مرضی سے۔ اب یہ باتیں کوئی مذاق نہیں ہے۔ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی بہت سارے، میں خود بھی پڑھ لیتا ہوں تھوڑا بہت، مگر خود میرے لیے نئی بات تھی کہ علاء الدین خلجی کے زمانے منگول دلی تک آ گئے تھے۔ آج تک یہ بات میرے کو نہیں کہ منگول ہندوستان میں آئے، منگول دلی تک آ گئے اور چاروں طرف سے دلی کا محاصرہ کر لیے۔ حد یہ ہو گیا کہ علاء الدین خلجی اور پوری ان کی فوج جو ہے یعنی اپنے بختر میں جو ہے محدود ہو گئی، باہر لوگ نکلنا خوف کر رہے تھے کہ چاروں طرف سے، اب یہ حالت تھی کہ منگول اب کب دلی پہ قبضہ کرنے والے ہیں، کیونکہ چاروں طرف سے آ گئے تھے۔ تو علاء الدین خلجی جو ہے حضرت امیر خسرو ان کے دربار کے آدمی رہتے تھے اور ان کو بہت ان کی عزت بھی کرتے تھے، جانتے تھے کہ یہ اللہ والا ہے۔ تو حضرت امیر خسرو سے بولے کہ اپنے شیخ سے میرے لیے دعا کرواؤ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء سے اس حالت میں کہ میں بادشاہ ہوتے ہوئے محصور ہوں، محل کے باہر نہیں نکل سک رہا ہوں اور میری فوج بھی چاروں طرف بالکل محدود ہو کے رہ گئی ہے کیونکہ تمام بارڈر کے اوپر پورے منگول آ گئے۔ تو شہر میں لوگ، اب امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپتے ہوئے پہنچے وہاں پہ، اپنی جان بچاتے ہوئے چھپتے چھپاتے حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس تک پہنچے اور بولے کہ حضور معاملہ ایسا ہے، آپ علاء الدین خلجی ادب سے آپ کو سلام، اور ٹھیک ہے انشاءاللہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرے دن صبح میں پورے لوگ آ کے بادشاہ سے بول رہے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، کیا منگول پورے چلے آ رہے ہیں، منگول اپنے بیسس اٹھا کے جو ہے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے تکوین سپرد کر دینا، یہ ہوتا ہے کہ نظام تکوین سپرد کر دیے، اب نظام الدین حکم لگا دو، منگول کو بولو چلے جاؤ، چلے گئے لوگ بغیر لڑائی جھگڑا۔ یہ کون سی قدرت ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مرضی سے ان کو یہ اختیار دے دیتا ہے، اب آپ حکم لگا لو۔ تو تم تم شک و شبے کی آمیزش کے بغیر اذن صریح روشن دلیل کے ساتھ، حکم کے ساتھ، چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح واضح دلائل و دلاویز کلام جو سب لذائذ سے زیادہ لذیذ ہو، بلا التباس و اشتباہ، بغیر کسی شک و شبے کے سچے الہام سے کائنات میں تصرف کر سکو گے۔ اب تم دنیا میں اپنا تصرف کرنا یعنی آپ حکم دے سکتے ہیں، کسی چیز پہ تصرف حاصل ہونا ہے تو وہ چیز آپ کے کنٹرول میں آنا، اب آپ حکم لگا سکتے ہیں، اور وہ الہام تمام نفسانی خطروں اور شیطان لعین کے وسوسوں سے پاک و صاف ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں ارشاد فرمایا، اے ابن آدم،
اے ابن آدم میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں جس شے کو حکم دوں گا ہو جا وہ ہو جاتی ہے، تو میری اطاعت کرے گا تو تجھے ایسا ہی بنا دوں گا، تو میری اطاعت کرے گا تو تجھے ایسا ہی بنا دوں گا، جس چیز کو کہے گا ہو جا ہو جائے گی، جس چیز کو کہے گا ہو جا ہو جائے گی۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اکثر انبیاء و اولیاء اور خاص بندوں کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ ان کاملین میں، اب شرح میں حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے، ان کاملین میں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، جو اپنے ارادے اور خواہش سے مکمل طور پر فانی اور اللہ کے امر و فعل کے ساتھ باقی ہو چکے ہیں، اور اس کی قدرت و اختیار عطا کرنے سے کائنات میں متصرف ہیں، پوری کائنات میں متصرف ہے، یعنی ہی کین پاس دی آرڈر پاس کر سکتے ہیں، جو حالات و مقامات اور مقالات میں مذکورہ ہیں۔ اب آپ جب پیرانے پیر کے حالات دیکھیں گے، ان کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور حضرت کے اسی احوال و مقامات سے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ لکھا گیا کہ خوشتر آیداں کے حال دل برا گفتہ آیت در لباس دیگراں، محبوبوں کا حال کتنا مبارک ہے، محبوبوں کا حال کتنا مبارک ہے جو دوسروں کی حکایت میں بیان کیا جائے۔ اللہ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ 16واں مقالہ جو ہے الحمدللہ آج تکمیل پایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقے میں نبی کریم علیہ السلام کے ان کے مطہر آل کے صدقے میں تمام پیران کرام کے، خصوصاً میرے آقا میرے مولا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں واسطہ ہے بجا غوث پاک، تمام پیران کرام کی عزت کی قسم، آپ ہم غلاموں کی اس غلامی کو قبول کر لو، اور آپ کو کلام کو سمجھنے پہ اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اپنی نسبت سے ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دیجئے، اپنی غلامی کے دائرے میں ہم کو ہمیشہ قیامت تک اپنے غلامی کے دائرے میں اپنے نالین کے صاحبان ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور اسی حالت میں ہم کو زندگی عطا کرے، اور یہی حالت میں ہمارا حشر ہو۔ آپ ہمارے دستگیر ہیں، آپ ہم غلاموں پہ کرم فرمائیے، ہماری دعاؤں کو ہمارے حالات پہ نظر فرمائیے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اس التجا کو قبول کر لیجئے۔ واسطہ آپ کو محمد رسول اللہ کا، ان کے اہل بیت کا، اور تمام پیران کرام کا۔ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندان درماندان جستو ندارم دستگیر، بردر درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد را کنشاد یا پیران پیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔